اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین ثم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والائمۃ المیامین۔ اسلامی عبادات کے لیے طہارت بنیادی شرط ہے۔ طہارت کے بغیر کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ بنیادی طور پر عبادت کی صحت کی شرط طہارت ہے۔ اب یہ جو طہارت ہے یہ دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک طہارت جو ہے اس کی بالاصل البنیادی صورت اور حکم ہے، اور ایک وہ صورت ہے کہ جو انسان کے کسی عذر یا مجبوری کی حالت میں ہوتی ہے۔ تو جو پہلی اور بالاصل حکم ہے طہارت کا وہ ہے وضو اور غسل، یعنی پانی کے ساتھ وضو بھی کرنا اور پانی کے ساتھ غسل بھی کرنا۔ لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان مومن مسلمان پانی استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، اس کی کئی متعدد صورتیں ہیں، جن میں سے جو 3-4 میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ پھر کسی وقت جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کون کون سی صورتیں ہیں کہ جس صورت میں انسان پانی کے ساتھ وضو یا غسل نہیں کر سکتا۔ تو بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں پانی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پانی اصلاً موجود ہی نہیں ہے، پانی مل ہی نہیں رہا۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ پانی ملتا تو ہے لیکن انسان کی پہنچ سے دور ہے۔ تیسری صورت یہ ہے مثلاً یہ کہ انسان اگر پانی استعمال کرے، پانی موجود ہے، پہنچ میں بھی ہے، لیکن اس کو نقصان دیتا ہے، اس کی کسی بیماری کا سبب بنتا ہے یا بیماری میں طول کا سبب بنتا ہے۔ یا مثلاً یہ ہے کہ اگر وضو کرے گا غسل کے ساتھ، پانی کے ساتھ وضو کرے گا یا غسل کرے گا تو اس پر اس کا وقت زیادہ لگے گا، اور ادھر نماز کا ٹائم جو ہے وہ انتہائی قلیل رہ گیا ہے۔ یا مثلاً یہ کہ جو سحری کا وقت ہے وہ انتہائی قلیل رہ گیا ہے، جس وجہ سے اگر وہ وضو یا غسل کرے گا تو زیادہ وقت لگ جانے کی وجہ سے اس کی عبادت کا وقت چلا جائے گا، نماز کا وقت قضا ہو جائے گا۔ اس لیے قضا سے بچنے کے لیے وقت کی قلت کی وجہ سے اس پر وضو اب واجب نہیں ہے۔ تو ان تمام صورتوں میں اس پر تیمم واجب ہے۔ ان 4 صورتوں کے علاوہ بھی کچھ صورتیں جو انشاءاللہ پھر خدمت میں عرض کروں گا۔ تو ان تمام صورتوں میں مسلمان یا مومن پر تیمم کرنا واجب ہے۔ اب یہ جو تیمم ہے، چونکہ فی الحال اس مختصر سے کلپ کا مقصد تیمم سکھانا ہے، تو تیمم جو ہے وہ واجب ہے۔ اب یہ جو تیمم ہے کس پر ہوتا ہے اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ پھر کسی وقت عرض کروں گا۔ مختصر یہ ہے کہ جس چیز کو زمین کہتے ہیں، ارض زمین جس پر صادق آتا ہے اس پر تیمم ہوتا ہے۔ اب وہ زمین خواہ مٹی ہے، ریت ہے، پتھر ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں، ان پر تیمم جو ہے وہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مٹی کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو، نمبر 1 پاک ہو، نمبر 2 یہ کہ وہ غصبی نہ ہو، اور اس کے علاوہ کچھ اور شرائط بھی ہیں۔ غصبی نہ ہو یعنی وہ کسی اور کی ملکیت میں نہ ہو، اور اگر کسی اور کی ملکیت میں ہو تو اس کی اجازت سے مٹی کا استعمال کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہاتھ میں آپ کے پاس آپ نے انگوٹھی یا کوئی زیور پہنا ہوا ہے تو اس کو اتار کر آپ سائڈ پہ رکھ دیں۔ تو یہ جو تیمم ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ غسل کے بدلے میں بھی ہوتا ہے اور یہ تیمم وضو کے بدلے میں بھی ہوتا ہے۔ اگر جو تیمم انسان پر فرض ہے تو وہی واجب ہے۔ انسان تیمم نہ کر کے اور وضو کر کے گناہگار ہوگا، اس لیے اگر آپ پر تیمم واجب ہے تو تیمم کرنا ضروری ہے۔ اب اس کے آتے ہیں اس کے مفصل طریقے کی طرف۔ تو تیمم کا جو طریقہ ہے اس میں جو ہے بنیادی طور پر میں نے عرض کر دیا ہے کہ مٹی اگر ہے، مٹی کا آپ نے انتخاب کیا تو مٹی پاک ہو، غصبی نہ ہو۔ اگر ہاتھ میں انگوٹھی اگر آپ نے ڈالی ہوئی ہے تو وہ اتار دیں۔ اب یہ جو تیمم ہے یہ ایک تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو مٹی پر لگانا ہے۔ مٹی پر لگانے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک ضرب لگانا ہے، ہاتھ کو مارنا ہے زمین پر ایسے، اور ایک مرتبہ، یا ہاتھوں کو زمین پر مارے نہیں، ہاتھوں کو زمین پر رکھنا، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ ضرب لگائیں یا آرام سے رکھ دیں۔
مٹی پر ہاتھ رکھنے کے بعد ہاتھوں کو تھوڑا سا جھاڑنا ضروری ہے. آپ تھوڑا سا جھاڑ لیں. جھاڑنے کے بعد اب پہلا اس میں واجب یہ ہے کہ آپ نے ان ہاتھوں کے ساتھ پیشانی کو مس کرنا ہے. اس کے بعد ہاتھوں کو مس کرنا ہے. یہ دو بنیادی واجب اس میں ہیں، لیکن دونوں کے کچھ شرائط بھی ہیں اور مخصوص طریقہ ہے. پیشانی کو مس کرنا ہے، اس میں ضروری ہے کہ پیشانی کی یعنی جہاں سے عام طور پر بال اگتے ہیں، بالوں کے اگنے سے لے کر یہ جو آپ کی ابروئیں ہیں یہاں تک، اور پھر یہاں سے ناک کے بالائی حصے تک ہاتھوں کا لانا ضروری ہے، مس کرنا ضروری ہے. ناک کے بالائی حصہ یہاں تک ہاتھوں کے ساتھ مس کرنا ضروری ہے. اب ان میں جو ابروئیں ہیں ان کو مس کرنا مستحب ہے، احتیاط مستحب ہے، واجب نہیں ہے. جبکہ جو جبین ہے، جبین یہ بھی واجب ہے. جبہہ معذرت جبہہ یعنی پیشانی بھی واجب ہے، اور جو جبینیں ہیں ان کو مس کرنا بھی واجب ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ ہاتھوں کو مس کریں گے تو پورے ہاتھوں کے ساتھ مسا کرنا ہے. پورے ہاتھوں کے ساتھ یعنی پوری ہتھیلی کے ساتھ، یہاں سے لے کر اور انگلی کے سروں تک، اسی طرح پورے ہاتھ کے ساتھ پوری چوڑائی کے ساتھ یوں. اس طرح آپ نے ہاتھ کو پیشانی پر بھی مارنا ہے اور ساتھ اطراف پر، یعنی جو آپ کی پیشانی ہے پیشانی کے اطراف اور پیشانی کے سروں تک ان ہاتھوں کو مارنا ہے. تو یہ طریقہ کار ہوگا جس میں آپ کی 10 انگلیاں جڑی ہوئی ہوں گی. 10 کی 10 انگلیوں کے ساتھ آپ نے پیشانی کو مس کرنا ہے اور نیچے سے لے کر ہتھیلی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک لانا ہے. اب اس میں طریقہ کار جو ہے اس کا بڑا آسان سا ہے، یہی ہے کہ اب میں نے ایک مرتبہ ہاتھ مار دیا، لیکن اب عملی طور پر پریکٹیکلی ایک ہی مرتبہ پھر ابتدا کرتا ہوں. تو اس طرح آپ نے زمین پر ہاتھ مارنا ہے یا مٹی پر ہاتھ مارنا ہے. ہاتھوں کو جھاڑنا ضروری ہے. جھاڑ لیا، اس کے بعد آپ بالوں کے اگنے والی جگہوں پر آپ نے اپنی ہتھیلی کی ابتدا کو رکھنا ہے. اس طرح یہ دیکھ لیں، اس طرح رکھنا ہے اور ان کو ہاتھوں کو کھینچ کر نیچے لانا ہے. یوں ابروئیں بھی شامل ہو جائیں تاکہ، اور یہ جو اطراف ہیں یہ بھی شامل ہو جائیں، یہ بھی ساتھ شامل ہو رہی ہیں. یہ دیکھیں اطراف بھی آپ کے سامنے ہیں، دونوں اطراف انگوٹھے اس کے اوپر ہیں. جو ہماری جبینین ہیں، جبینین پر میرے انگوٹھے بھی ہیں، یہ آپ نے نیچے کھینچ کر لے آنے ہیں. ابروئیں جو ہیں یہ بھی اس میں آ گئی ہیں. تو یوں ہاتھ آپ نے کھینچ کے لانا ہے اور یہاں تک آپ کا یہ پیشانی آپ کی مس ہو گئی. اس کے فوراً بعد ہاتھوں کو مس کرنا ہے. بائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو، لیکن پشت کو اور کلائی سے لے کر آخر تک پورے پنجے کے ساتھ پورے پنجے کو آپ نے مس کرنا ہے. یہاں سے کلائیوں سے، نہ کہ یہاں سے کریں گے باطل ہے. یہاں کلائیوں کی ابتدا سے لے کر اور یہ انتہا تک، یا اسی طرح یہاں سے اور یہ پورے اس ہتھیلی کے ساتھ پوری ہتھیلی کی پشت کو آپ نے مسح کرنا ہے. یہاں تک ہو گیا. یہ آپ نے وضو کے بدلے میں تیمم کیا ہے. اور اگر تیمم کرنا ہے غسل کے بدلے تو یہ بھی کافی ہے. یہ یہاں تک یہی طریقہ کافی ہے. لیکن احتیاط مستحب یہ ہے اگر غسل کے بدلے میں ہو تو اس سے اگلا ایک سٹیپ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دوبارہ ضرب لگائیں، صاف کریں اور ہتھیلیوں کو ایک مرتبہ پھر مس کر لیں. چہروں کو نہیں، ہتھیلیوں کو فقط یہ مس کر لیں. اس طرح آپ کا تیمم مکمل ہو جاتا ہے. سوال یہاں یہ ہے کہ بسا اوقات دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب آپ اس چہرے کو مس کر رہے ہیں، آپ پیشانی کو مس کر رہے ہیں، تو بسا اوقات لوگ دائیں اور بائیں بھی ہاتھ ادھر ادھر بھی کرتے ہیں، یعنی یہ طریقہ اس طرح بھی کرتے ہیں.
تو کیا دائیں بائیں کرنا ضروری ہے؟ تو اس کے بارے میں مختصر جواب یہ ہے کہ دائیں یا بائیں کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ تسلی کرنا چاہتے ہیں، یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو دائیں بائیں کرنے سے مسح باطل نہیں ہوتا۔ ہاں ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ چونکہ عرض کیا ہے کہ جو پیشانی ہے، پیشانی نمبر ایک، اس میں یعنی جو پیشانی کا مسح ہے اس میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ نمبر ایک جبہہ یعنی پیشانی، نمبر 2 حاجبین جو پیشانی کے سرے ہیں، پیشانی کے اطراف ہیں، یہ 3 چیزوں پیشانی، حاجب ان 3 چیزوں پر مسح کرنا ضروری ہے۔ اب یہ جو پیشانی ہے، یہ جس کو عربی میں جبہہ کہتے ہیں، یہ تقریباً 4 انگلیوں کے برابر ہوتا ہے۔ تقریباً 4 انگلیوں کے بیچ یہ پیشانی ہے، یہ جبہہ ہے۔ اور جو جبینین ہیں، یہ یہاں سے، یہ جو پیشانی کے اطراف ہیں یہ جبینین ہے، جبینین کا یہ مقام ہے، یہ جبین کا مقام ہے۔ اور اس کی جو انتہا ہے وہ ابروؤں کی انتہا ہے، ابروئیں اور یہاں یہ ایریا ہے اس کا جبینین کا، جبین دائیں طرف والی، جبین بائیں طرف والی، یہ اس کا ہے۔ اور یہ تقریباً 3 انگلیوں پر مشتمل ہے۔ 3 انگلیاں ادھر ہیں، 3 انگلیوں پر مشتمل ہے، 3 انگلیاں ادھر ہیں اور 3 انگلیاں ہی ادھر ہیں۔ تو جب یہ 3 اور 3 6 اور یہ 4 10 ہی انگلیاں ہاتھ کی ہیں۔ 10 انگلیوں کے اندر جبینیں بھی آ جاتی ہیں اور 10 انگلیوں کے اندر جبہہ یعنی پیشانی بھی آ جاتی ہے۔ تو جب 10 انگلیوں کے اندر یہ تینوں ہمارے مقامات کور ہو جاتے ہیں، یہ دیکھیں جب ہم یہاں سے شروع کریں گے تو تینوں مقامات کور ہیں۔ تو جب تینوں مقامات کور ہیں تو پھر دائیں اگر کریں گے تو زیادہ جائے گا، دائیں بائیں کریں گے تو زیادہ جائے گا، تو اس زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جو طریقہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، 4 3 3 کل 10 انگلیوں کے برابر ہی ہم مسح کرتے ہیں اور یہی کافی ہوتا ہے۔ اس لیے دائیں بائیں کرنے کی بنیادی طور پر ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اپنے تشفی قلب کے لیے، تسلی قلب کے لیے اگر دائیں بائیں کرے بھی صحیح تو اس سے تیمم باطل نہیں ہوتا۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم۔